بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری دعائیں قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامت اور نشانیاں کون سی ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ نشانیاں دکھائی دے تو سمجھ لیا جائے ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھے، جب ہم کسی چیز کو یا اپنے مقصد کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس مجھے فوری طور پر وہ چیز جلدی مل جائے، مگر دوستو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور ان کے والد محترم جو پیغمبر ہے، نبی ہے، انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرتے رہے۔ ان دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا اور آپ کو ایک نبوت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل دعائیں مانگی، پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کی اور اللہ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں بہتر ہی کرے گا، برا تو وہ کر ہی نہیں سکتا، میرا رب میرے لیے کبھی برا نہیں کر سکتا، میرے لیے بہتر ہی کرے گا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہی کرے گا۔ اب آئیے وہ کون سی نشانیاں اور علامت ہے کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہے اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آدمی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنے دل کو دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہے۔ اور اس وقت جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو دعائیں کرتا ہے، اگر بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جائے اور بدن میں ایک ہلکی سی کپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے یا بدن میں ایک ہلکی سی کپی سی طاری ہو جائے اور بدن میں ایک رونگٹے جیسے ہمیں محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ دوسری جو ہے کہ ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت دعا کرتے کرتے ہماری آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اس وقت آنسو نکل آئے تو بندہ بلا تکلف اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو رہا ہے
اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، کچھ نہ کچھ اس کو دے کر ہی بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ سے اللہ کی رضا مانگے، اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا کہ اگر ہم کسی پریشانی میں یا کسی حاجت کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی ہے اس بات کی اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ مسلسل دعائیں کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبروں کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ اتنا بڑا پیغمبر جو گناہوں کے بالکل پاک اور صاف اور اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے، جب ان پر پریشانی آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے کہ آپ تو چلو تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے آنے کے بعد جو امت آئے گی، جو امت ہے، ان کو ایک آئیڈیا مل جائے کہ ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم کیا ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور ہوتا ہے جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے یا اللہ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اس موقع پر اس کو اللہ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے وہ اس کی ایک مٹھاس، اس کی حلاوت اس کی الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اس طرح سے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو یہ عمل کر رہا ہے یا جس پر اس طرح کی پریشانی یا حالات گزر رہے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے آ کر اس طریقے سے روتا ہے تو بلا ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طلب ہوتی ہے یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اہل صبح کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت میں پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اس کے بعد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ میرے دوستو، اسلام کی شہزادیوں، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی ہے؟ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی صبح کے وقت میں جب ساری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو سوائے ایک اللہ کی ذات کی جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اس عمل کو دیکھ رہی ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر
اور فرشتوں کے درمیان میں فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہو رہا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کی خاطر، صرف میری رضا کی خاطر، صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔